بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج فروری 1982 کی 12 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ محمد کی آیت 16 سے ہو رہا ہے، 47/16۔ یہ حق اور باطل کی کشمکش کا ذکر چلا آ رہا تھا اور سارا قرآن ہے ہی اسی کشمکش کی داستان دل خراش۔ اس کشمکش میں مختلف مراحل آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا دور مکے کی زندگی ہے۔ وہاں قریش کے ساتھ تصادم تھا۔ قریش کی ایک خصوصیت تھی کہ وہ کھلے ہوئے دشمن اور کھلے ہوئے دوست تھے، ان میں منافقت نہیں تھی، وہ ان کا قومی کردار تھا یہ۔ اس لیے وہاں جو تصادم ہوتا تھا وہ کھلے بندوں ہوتا تھا، اور پھر جب حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں تو باقی زندگی میں بھی قریش کے ساتھ جو ٹکراؤ اور تصادمات ہوئے ہیں وہ میدان جنگ کے ہی تزاحمات تھے، اور بالآخر جب انہوں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ حق اسی طرف ہے، نصرت انہی کو حاصل ہوتی ہے، تو وہ اسلام لے آئے، کھلے بندوں اسلام لائے، اور پھر ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو منافق نظر آیا ہو۔ لیکن جب مدینے تشریف لائے ہیں آپ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں یوں آتا ہے کہ حضور مدینہ تشریف لے آئے تو سارا مدینہ مسلمانوں کا تھا، اور اس کے بعد یہ اسی طرح سے اس شہر میں یا اس علاقے میں یہ مسلمان ہی سے جو زیادہ آتے رہے۔ بات یہ نہیں تھی۔ جب وہاں ابتدا ہوئی ہے تو وہاں تو محدود چند گنتی کے لوگ مسلمان تھے، اب باقی جو وہاں کی آبادی تھی خود مدینے کی اور اس کے گرد و نواح جو قبائل بھی تھے عربی، ان کے کردار میں اور قریش کے کردار میں بڑا فرق تھا۔ یہ بیشتر منافقین تھے، یہودی تھے، اور وہ تو منافقت میں ضرب المثل ہے۔ اور یہ جو اعراب بدوی قبائل بھی بیشتر تھے، ان کی بھی یہی کیفیت تھی۔ تو اب یہاں جو ٹکراؤ اور تصادم ہے اس کی نوعیت مختلف ہو گئی تھی، بلکہ یہ دوہرے قسم کے ٹکراؤ تھے۔ قریش کی طرف سے تو اس 6-7 سال کے عرصے میں کتنی ہی لڑائیاں ہوئیں، بار بار وہ آتے تھے ہجوم کر کے، اور بار بار ان کے ساتھ جنگ ہوتی تھی۔ تو ایک تو یہ مقابلہ تھا جو قریش کا مقابلہ رہا مسلسل مدینہ آنے کے بعد بھی فتح مکہ تک، اور دوسرا یہاں مدینہ اور اس کے گرد و نواح کی آبادی کے بیشتر جو منافقین سے ان کے ساتھ معاملہ۔ اور قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ ان تصادمات کا ذکر تو کم آتا ہے، اور ان منافقین کی جتنی سازشیں ہیں ان کا ذکر بیشتر مقام پہ آتا ہے کہ اس قسم کی مخالفت بڑی ہی جگر گداز ہوتی ہے، تکلیف دہ اذیت رساں بھی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ اس سے بہت زیادہ گھٹن پیدا ہوتی ہے انسان میں۔ تو یہ مرحلہ وہ آتا ہے جس میں یہ کیفیت ہے۔ اب ان لوگوں کا ذکر اب جہاں جہاں آگے بات آئے گی اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ منافقین کا ذکر جو آئے گا تو وہ یہ آبادی مدینہ اور اس کے گرد و نواح کی ہے، اور جو کھلے بندوں تصادم کا ذکر آئے گا تو وہ قریش ہے اور وہاں کی آبادی ہے۔
پہلی آیت میں بات شروع ہوتی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، کہ رسول تمہاری محفل میں ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جو بظاہر نظر آتا ہے کہ بڑے غور و خوض سے سن رہے ہیں جو کچھ تو کہہ رہا ہے۔ حضور قرآن ہی سناتے تھے اور اسی کی تشریح فرماتے تھے۔ کہنے لگے لیکن کیفیت یہ ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تمہیں تک رہے ہوتے ہیں اور دھیان کہیں اور ہی ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ حتیٰ اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، محفل برخاست ہوتی ہے، باہر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے کہ جنہوں نے سمجھ سوچ کے یہ سنا ہوتا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے اس ایک فکرے سے ساری نفسیاتی کیفیت چھلک کر باہر آ جاتی ہے۔ بات تو آگے قرآن نے یہ کہہ کے واضح کر دیا کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا الہوی، وہی اتباع کا لفظ دیکھیے آیا، یاد ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ محکومیت، اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے۔ جہاں بھی ہوا یا جذبات یا اپنی مفاد پرستیوں کا ذکر ہے وہاں اتباع کا لفظ قرآن آیا۔ یہ باہر سے کہیں حکم نہیں دیا جاتا جس کی اطاعت ہوتی ہے، انسان کے اندر سے اس کے اپنے جذبات کا تقاضا ہوتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں، اسی کو اتباع کہا جاتا ہے۔ تو کہا یہ مقصد ان کا نہ حق کو سمجھنا ہے، نہ حق کی پیروی کرنا ہے، نہ حق کو باطل میں کھلے بندوں کو تمیز و تخصیصی کرنا ہے، اپنے مفاد ہیں جن کے یہ پیچھے ہوتے ہیں۔ یہاں آ کے بھی بیٹھتے ہیں تو خیال تو ادھر ہی ہوتا ہے، اور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تمہاری مجلس میں، وہ یہ دوسرے مقام پہ قرآن کریم نے دو لفظوں میں یہ بات واضح کی، اور پھر وہ عربی زبان کی وسعت بھی اس سے نظر آتی ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، یہ 7/198 7/198، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، جب تو انہیں سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے کہ یہ راہ ہے سیدھا منزل پہ پہنچانے والا، تو یہ بات ہی نہیں سنتے۔ وہ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ یستمعوا الیک تو یہاں تھا نا، کان لگائے ہوتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ یہ ہے وہ دو لفظ جو میں نے کہا ہے کہ قرآن بتا رہا ہے، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ ہے زبان اور یہ ہے قرآن۔ نظر اور بصر میں فرق کیا ہے قرآن نے۔ اب ہمارے ہاں تو یہ اس کا ترجمہ اس کے معنی دیکھنے سے ہی ہوگا، دیکھتے ہیں، نظر کے معنی بھی دیکھنا ہی ہوتا ہے، بصر کے معنی بھی دیکھنا ہی ہوتا ہے، بصارت تو بینائی کو ہی کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے جسے مرادفات کہتے ہیں نا، کہ ایک ہی معنی کے لیے دو لفظ، یہ عربی زبان میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو زبان کا نقص ہے۔ ایک ہی معنی کے لیے دو لفظ کیوں؟ جہاں تک الفاظ کی تعداد کا تعلق ہے ان کے ہاں تو ایک ایک لفظ کے لیے سینکڑوں لفظ ہوتے ہیں، اونٹ کے لیے 600 لفظ ہیں غالباً، تلوار کے لیے 1000 لفظ ہیں غالباً، لیکن لفظ اور لفظ کے اندر شیڈ کا فرق ہوتا ہے، ان کے معانی میں بڑا ہی لطیف فرق ہوتا ہے۔ تو یہ نظر اور بصر جو ہے تو ہے تو دیکھنا ہی، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے قرآن نے اور اس زبان نے۔ اور نظرہ تو وہ بولتے ہیں جہاں کوئی دوسرے کی طرف، جسے ہم کہتے ہیں وہ تک رہا ہے اس کی طرف، اور جو دیکھنا ہے اب بصر وہ دیکھنا کہ جس میں خیالات بھی مشتمل ہو کے وہی ہوں،
اور آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اور خیالات ساتھ اس کے ہوں. یہ نہ ہو کہ خیال کہیں اور ہو، دیکھ کہیں اور رہا ہو. یہ جو کیفیت ہوگی کہ دیکھ رہا ہو کہیں اور، خیالات کہیں اور ہوں، یہ تو منافقت ہو جائے گی. اور بصر جو ہے، بصارت جسے آپ کہتے ہیں، وہ وہاں استعمال کریں گے جہاں نگاہ اور ذہن دونوں ایک نقطے پہ مرکوز ہوں. تو یہ وہ کیفیت ہوگی کہ جہاں فی الحقیقت کوئی دیکھ رہا ہوگا، سمجھ رہا ہوگا، اور وہ منافقت کی کیفیت ہوگی جہاں صرف نظرہ کی کیفیت ہوگی. کئی مقام پہ اور بھی یہ آیا ہے نظر اور بصر میں فرق جو ہے. تو یہ فرق ہے جو قرآن نے یہاں کیا کہ وہ آتے ہیں، محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تمہاری طرف تاک رہے ہوتے ہیں نظر، لیکن خیال کہیں اور ہوتا ہے. اور باہر جا کے پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے اس کو سمجھا ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا تھا. قرآن کہتا ہے اسی کو دلوں پر مہر لگ جانا کہتے ہیں. اب غور کیجئے، یہ چیز بارہا بار آ چکی ہے کہ ان چیزوں کو قرآن لفظاً تو ایسا ہے جیسے خدا اپنی طرف منسوب کرتا ہے، طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اور بات اس نے کی یہ ہے کہ یہ کیفیت جو اپنے اوپر یہ طاری کرتے ہیں، ان کی نفسیاتی کیفیت، واتبعوا الہوا، اپنی ہی مفاد پرستی کے پیچھے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ دلوں میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی. وہ ہر وقت اپنی مفاد پرستیوں کے خیال میں ڈوبا رہتا ہے. یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. یہاں سے ایک بڑی اہم چیز سامنے آتی ہے، محفل میں بیٹھنا، قرآن کو سننا، اور سننے کے بعد کیفیت یہ ہونا کہ کچھ معلوم نہ ہونا کہ ہم نے کیا سنا ہے. وہاں کی جو محفل ہے، وہاں تو جو سامنے بیٹھنے والے تھے بہرحال عربی زبان تو ان کی تھی نا، ان کے خیالات ہی کسی دوسری جگہ ہوتے تھے. آپ سوچئے تو صحیح کہ جو ہم قرآن سنتے رہتے ہیں ساری عمر، وہ قرآن سننے کے بعد پھر ہمیں پوچھنا ہوتا ہے نا کسی دوسرے سے کہ یہ کیا کہہ رہا تھا. بلکہ وہ تو پوچھتے بھی تھے اتنا، اور ہم تو اس میں اتنا پختہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم باہر آ کے بھی نہیں پوچھتے کہ یہ کیا کہہ رہا تھا. سنتے ہی رہتے ہیں ساری عمر، نہ خود سمجھتے ہیں نہ کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا تھا. ساری رات کھڑے پورا قرآن سن کے آ جاتے ہیں. ایک لفظ نہ پڑھنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے، نہ ان سینکڑے سننے والوں کو معلوم ہوتا ہے کیا ہے. یہ تمام کا پوچھئے تو سارے ملک کے اندر اتنے عظیم اہتمام، خبریں سنیے تو صاحب 10,000 کا مجمع تھا. کیا کر رہا تھا؟ یستمع الیک، سن رہا تھا. اور میں نے عرض کیا ہے کہ ان کے دل میں تو پھر بھی یہ کریت پیدا ہوتی تھی، چلیے باہر آ کے ہی صحیح کسی سے پوچھا تو صحیح کہ یہ کیا کہہ رہا تھا. ہمارے دلوں پہ تو مہر لگنے کی کیفیت ایسی ہے، سیلڈ ہو چکے ہیں. ہمیں یہ سننے کے بعد اتنا بھی نہیں دل میں کھٹک پیدا ہوگی کہ پتہ تو لے کے کیا کہا ہے. یہ عجیب چیز ہے مذہب کی دنیا. اسے چھوڑ کر کوئی بات کوئی دوسرا کرے، اگر وہیں آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو تو اسی سے آپ پوچھ لیتے ہیں کہ معاف فرمائیے میں سمجھا نہیں آپ کی بات، ذرا دہرا دیجئے. وہاں اگر نہیں موقع ملا ہے تو کوئی ساتھ ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ صاحب میں نے بات اچھی طرح سمجھی نہیں، یہ کیا بات تھی؟ کیوں یہ ہے نا چیز جو آپ کرتے ہیں ہمیشہ. کوئی اور بات ہو مذہب کے سوا، اس میں یہ ہوتی ہے ہماری روش، ہمارا رد عمل کہ جو بات سمجھ میں نہیں آتی اسی وقت یا تو پوچھ لیتے ہیں کہنے والے سے یا کسی دوسرے سے جس نے بات سنی اور سمجھی ہو. لیکن یہ عجیب ایک مرحلہ ہے مذہب کا کہ اس کے اندر ساری عمر ہم سنتے رہتے ہیں
اور کبھی یہ دل کے اندر کٹگی پیدا نہیں ہوتی کہ اس کو سمجھ تو لیں جو ہم سن رہے ہیں. خود نہیں سمجھا جاتا, کسی سمجھنے والے سے پوچھ تو لیں کہ اس نے کیا کہا تھا. کچھ نہیں, سنتے رہتے ہیں, ساری عمر پڑھتے بھی رہتے ہیں. ناظرہ جسے کہتے ہیں, اور یہ بھی مخصوص ہے مذہب کے ساتھ. دنیا کی کوئی کتاب آپ ناظرہ نہیں پڑھتے, یعنی اس کے الفاظ پڑھتے چلے جائیں اور آپ کو معلوم ہی نہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اسے ناظرہ کہتے ہیں نا. سوچ رہے ہیں آپ کبھی کھڑے ہو کے؟ ذہنوں میں ایک چیز ہے کہ اس سے ثواب ہوتا ہے, ایک تسکین ہے. عزیزان من, کوئی ایسی عبارت, کوئی ایسے الفاظ, کوئی ایسی کتاب بھی ہے کہ اسے آپ سمجھیں نہ اور پھر ساری عمر پڑھتے چلے جائیں اور اپنے آپ کو یہ ایک اطمینان دلاتے چلے جائیں کہ اس سے کچھ ہوتا ہے. ارے کسی اور کتاب سے کیوں نہیں آپ یہ کچھ کرتے؟ اسی کی تخصیص یہ کیوں ہے؟ معاذ اللہ, کیا یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے معنی کچھ نہیں ہے, الفاظ ہی الفاظ ہیں؟ جتنی خدمت آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کی ہو رہی ہے یا قرآن کے نام سے ہو رہی ہے, ساری اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کے الفاظ کس طرح دہرائے چلے جائیں بغیر سمجھے کے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. یعنی قرآن تو ان کو بھی مذموم قرار دیتا ہے, جھٹک دیتا ہے ان لوگوں کو, حالانکہ انہوں نے پوچھ تو لیا تھا باہر آ کر کہ کیا بات ہو رہی تھی, یہ کیا کہہ رہے تھے. سوچئے کہ ان کے مقابلے میں ہمارا میزان خداوندی میں ہمارا کیا وزن ہے, جو باہر آ کے بھی نہیں پوچھتے کبھی کہ کیا کہا تھا یہ ساری رات ہم نے کیا سنا ہے. چلے آتے ہیں بغیر سمجھے سن کے, کسی سے پوچھتے نہیں ہیں, دوسری شخص چلے جاتے ہیں, ساری عمر یہی کرتے ہیں, ساری کام یہی کر رہی ہے, اور اس کا نتیجہ تو پھر ظاہر ہے نا کہ ساری کام رو رہی ہے. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, قرآن نے بتا دیا کہ ایسی کیفیت کیوں ہوتی ہے. ابھی آگے چل کے یہ بتاتا ہے کہ کیوں نہیں سمجھنا چاہتے, یہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں. مفاد پہ زد پڑتی ہے سمجھنے سے, یوں تو بڑا سستا چھوٹتا ہے آدمی. اہتمام کر لیا مسجدوں میں, بہت میدانوں میں, ہالز کے اندر ان چیزوں کا. تراویحوں میں تو خاص طور پہ شبینے بھی ہوتے ہیں, اور روزانہ بھی قرآن کی جو تلاوت ہوتی ہے اس میں بھی یہ ہے. مدرسے کھلے ہوئے ہیں کاہے کے لیے؟ وہ قرأت کے لیے, تجوید کے لیے, یعنی الفاظ کیسے ادا کیے جائیں قرآن کے, معانی اور مفہوم کے لیے نہیں. اور یہ میں جہلا کی مجلسوں کا ذکر نہیں کر رہا عزیزان مان. آپ کے ہاں جو دارالعلوم ہیں, ایک تو مکتب ہوتا ہے نا جو پرائمری اسکول جیسے یا مڈل اسکول تک یا ہائی اسکول تک, وہ سمجھ لیجئے کہ مکتب. دارالعلوم ہوتا ہے کالج کی, یونیورسٹی کی سٹیج جو ہے, اس سٹیج کے بھی آپ کے ہاں کے جو مذہبی دارالعلوم ہیں ان کے اندر 18 علوم پڑھائے جاتے ہیں. 7 سال کا 9 سال کا قریباً کورس ہوتا ہے. ان 18 علوم میں قرآن نہیں ہوتا. آخری سال سورہ بقرہ, صرف ایک تفسیر ہے بیضاوی کی, وہ سورہ بقرہ کی آخری سال وہ تعویذ کی طرح اتنی سی شرط پوری کی جاتی ہے. پورا قرآن نہیں ہے اس نصاب میں. پھر سند مل جاتی ہے اس کے بعد عالم ہونے کی, تو قرآن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. وہ قرآن جس کے متعلق بہرحال میں نے کہا تھا نا کہ وہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں,
کیونکہ وہاں تو یہ بھی آیت آ جائے جی نا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ کافر اور مسلم میں فرق یہ ہے کہ جو خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے ہیں وہ مسلم ہوتے ہیں، جو ایسا نہیں کرتے وہ کافر ہوتے ہیں۔ کیوں سمجھیں اسے؟ اس کے سمجھنے سے تو بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ بلا سمجھ کے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اور سمجھ کے پڑھنے سے تو سب کچھ الٹ جاتا ہے۔ ہر معاملے کا فیصلہ خدا کی کتاب کے مطابق۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، تو بات پھر نہیں رہتی نا کہ اپنی مفاد پرستیوں کا اتباع کرتے ہیں۔ قرآن تو ایسا پھر نہیں کرنے دے گا نا، وہ تو خدا کے احکام کی ہی اطاعت چاہے گا۔ تو یوں بڑا سستا چھوٹتا ہے آدمی۔ یہ دین مذہب سے بدلا اس لیے جاتا ہے کہ بڑا سستا ہوتا ہے، یہ بڑا آسان ہوتا ہے۔ اس میں چند رسومات، چند الفاظ دہرا لیے تو قرآن کا مقصد پورا ہو گیا، چند رسومات اور شاعر کی ادا کر لیں تو وہ اعمال جو ہیں وہ پورے ہو گئے۔ باقی سارا کچھ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اپنی مفاد پرستیاں ہیں ان کے پیچھے چلو۔ ان کے مقابلے میں دوسرے وہ لوگ ہیں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ۔ کیا بات ہے! آپ کو یاد ہے کہ میں نے 2-3 درس پہلے خدا کی نصرت کے متعلق یہ بات کہی تھی، وہ پورا درس ہی اسی نقطے کے پہ رہا کہ انیشیٹو جو ہے، پہل جو کرنا ہے وہ انسان کے لیے ہے اور خدا اس کے پیچھے چلتا ہے۔ بڑی اہم چیز ہے جو قرآن نے، میں نے عرض کیا تھا نا کہ مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے، تعلیم کیا ہے، علم کیا ہے، تو وہ ایک ہی بات ہے کہ یہ انسان کو اس کے مقام سے آشنا کراتا ہے اور خدا کا صحیح تصور دیتا ہے۔ بس یہ ہے دین، اسی محور کے گرد گھومتی ہے ساری کی ساری تعلیم، اور انسان کا اور خدا کا تعلق وہاں بتاتا ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ ابتدا انسان کی طرف سے ہوتی ہے، اس کے مطابق پھر خدا آگے پیچھے چلتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اگر خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا، تم کرو تو، اور اس کے متعلق اپنے لیے اس نے کہہ دیا کہ ان وعد اللہ حق، ہم پھر بھی ضرور ایسا کریں گے۔ تمہیں تو اس کا اختیار ہے کہ جی چاہے کرو جی چاہے نہ کرو، جیسا کرو بھگتو، لیکن جب تم ایسا کرو گے تو ہمیں اختیار نہیں رہے گا معاذ اللہ کہ ہم جی چاہے پھر وہ کریں یا نہ کریں، ہم تو وہ ضرور کرنا ہوگا ہمیں۔ یہ ہے خدا اور یہ ہے انسان۔ دیکھتے ہیں کہ انسان کا مقام کیا ہے اور خدا کا تعلق کیا ہے انسان کے ساتھ۔ تم یہ کرو اور پھر دیکھو، اور ہمیں تو یہ جیسا کہتے ہیں نا، ہمیں تو یہ پھر کرنا پڑے گا کیونکہ ہم تو اپنے وعدے کے پکے اور سچے ہیں۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، جو بھی صحیح راستے کے اوپر قدم اٹھاتا ہے، صحیح راستے کی کشاد اس کے سامنے بڑھتی چلی جاتی ہے، واضح سے واضح تر ہوتا چلا جاتا ہے وہ راستہ اس کے سامنے۔ قدم پہلے اس نے اٹھانا ہے، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا، یہ ہے پہل اس نے کرنی ہے، صحیح راستے پہ قدم اس نے اٹھانا ہے۔ خدا تو ایک طرف رہا، اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ تم کرو گے ایسا تو پھر ہم کچھ کریں گے۔ وہ تو اپنے رسول سے کہتا ہے کہ تم بھی اس سے ہدایت کے صحیح راستے پہ چلا نہیں سکتے، جسے تم کتنا ہی کیوں نہ چاہو کہ وہ صحیح راستے پہ چلے، تم صرف راستہ بتا سکتے ہو، اس کو چلا نہیں سکتے راستے پہ۔ کیا فرق ہے؟ چلنا تو انسان نے خود ہی ہے۔ یہاں بھی انیشیٹو خود انسان کے ہاتھ میں ہے کہ صحیح راستے کے اوپر قدم اٹھاؤ۔ صحیح راستے کی فراخیاں اور کشادگیاں دیکھو کتنی پھیلتی چلی جاتی ہیں، وسعتیں اس کی سامنے تمہارے آتے چلے جاتی ہیں۔ یہ ہے زادہم ہدی، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ وآتاہم تقواہم، معاملات کے سمجھنے کی، قرآن کی روح سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے، یہ ہم تقویٰ کے معنی پرہیزگاری صرف کر لیتے ہیں اور بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تقویٰ ہوتا ہے کسی خطرناک چیز سے محفوظ رہنے کا احساس اور اندیشہ۔
حفاظت، غلط کاموں کے نقصان دہ نتائج کا احساس، یہ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ کہا یہ سارا کچھ ہم ان کو سمجھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود صحیح راستے پہ نہیں آتے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ کہا اس کے بعد اب پھر بھی جو نہیں صحیح راستے پہ چلتے، تو کیا یہ اس تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ان کے ان اعمال اور اس روش کا لازمی نتیجہ ہے؟ میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن بتاتا یہ ہے کہ قومیں غلط راستہ اختیار کرتی ہیں تو بتدریج آہستہ آہستہ وہ تباہی کے آخری مقام تک پہنچتی ہیں۔ پہلے یہ دن وہ ہلاک نہیں کر دی جاتی، بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے یہ مہلت کا عرصہ۔ وہ کہتا ہے کہ معاملہ تو ان کا یہاں تک آ گیا ہے کہ اس آنے والی تباہی کی علامات اور نشانیاں ان کے سامنے آ چکی ہیں، یہ ان سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، تو کیا یہ اب چاہتے ہیں کہ وہ ہلاکت ان کے سر پہ مسلط ہو جائے تو پھر ہی یہ کچھ سمجھیں؟ تو کہا کہ پھر اس وقت کا سمجھنا تو کوئی کام نہیں دیا کرتا۔ جب ہارٹ فیل ہو جاتا ہے تو کوئی دوائی اثر انگیز نہیں ہوتی، پھر وہ تو دھڑکتے ہوئے دل کے تک ہے اس کا علاج، اس کے بعد نہیں ہے۔ علامتیں اس کی ہارٹ فیلیور کی پہلے آ جاتی ہیں، اسی لیے وہ پہلا حملہ ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ یاد رکھیے یہ وارننگ دی ہے فطرت نے تمہیں، اگر یہ چیزیں اس کے بعد نگاہ برداشت کرو گے، حفاظت کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو پھر بچ جاؤ گے، اور اگر نہیں تو پھر یہ چیز اس کے بعد اگر حملہ ہو گیا تو پھر نہیں بچ سکتے۔ یہ ہے جو قوموں کی ہلاکت اور زندگی کے متعلق بھی یہی قانون ہے کہ وارننگ ہوتی ہے، علامات آتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ بچ جاؤ، لیکن جب وہ ہلاکت مسلط ہو جاتی ہے تو دنیا کی تاریخ بتاتی ہے صاحب، بڑی بڑی عظیم القدر قومیں جو ہیں ان کے کھنڈرات باقی رہ چکے ہوئے، پھر کچھ کام نہیں دیتا۔ اور کہا کہ یاد رکھو بات ایک ہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ایک ہی حقیقت ہے جس کا اعادہ کیا جا رہا ہے، ایک ہی پیغام ہے جسے بار بار دیا جا رہا ہے، ایک ہی روش ہے جو اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ دنیا میں حق کے حکومت کسی کو حاصل نہیں ہے سوائے خدا کی۔ یہ ہے عزیزان من لا الہ الا اللہ کے معنی، یہ معنی تھے دین میں جب وہ بات سمجھتے تھے۔ مذہب میں الہ کے معنی کر لیے معبود، کسی کی پرستش جائز نہیں خدا کے سوا، بڑا آسان ہو گیا۔ کسی کی محکومیت جائز نہیں خدا کے سوا، بے حد مشکل معاملہ ہو گیا صاحب۔ ہر انسان کے سامنے یہ کہنا کہ میں تمہارا حق حکومت مانتا ہی نہیں ہے، مانتا ہی نہیں۔ عزیزان من پوچھو نہیں کہ وہ فرعون کی طرح کیسے گرجتا ہے اس سارین کے سامنے کہ ہیں میری موجودگی میں یہ کہہ رہے ہو تم۔ پھر جو فرعون کرتا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے نا، جو اس نے کہا تھا ٹنگوا دوں گا سریب کے اوپر، کاٹ دوں گا ایک ایک عضو تمہارا، میرے سامنے اور یہ کہتے ہو کہ مجھے حق حکومت حاصل نہیں ہے۔ یہ کہنا اور پھر عملاً یہ کرنا، یہ تھا دین، اور پرستش سیدھی سی بات کہ خدا کے ساتھ کسی اور کو نہیں ملاتے۔ کوئی مذہب والا بھی اپنے معبود کے ساتھ کسی اور کو نہیں ملاتا۔ الگ بات ہے کہ کسی نے کوئی چن رکھے ہوتے ہیں، کسی نے تسلیس ہی صحیح، کسی نے اتنے ہی صحیح، جتنے انہوں نے اپنے لیے اختیار کر رکھے ہوتے ہیں معبود، ان میں تو پھر کچھ اور نہیں ملاتے۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ خدا کی پرستش کرو، محض ایک ذہنی چیز ہے نا، صرف خدا کی محکومیت اختیار کرو، ایک عملی چیز آ گئی، اور پھر یہ پتہ بھی چل گیا کہ یہ ہو رہا ہے یا نہیں۔
مذہب اصل میں ہے ہی دین کی جو مشکل منزلیں ہیں ان سے پیچھا چھڑانے کا نام ہے. پیچھا چھڑا کے ایک تو داریت آ جاتی ہے، وہ بھی ایک قابل فہم روش ہے. انکار کرتا ہے وہ، صاحب میں مانتا ہی نہیں اس کے. کھلی بندو ایک بات ہے، ٹھیک ہے میں مانتا ہی نہیں. وہ درمیان میں ایک راستہ آتا ہے، یہ بین بین ایک راستہ آتا ہے منافقت کا، کہ سب کچھ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی مانتا ہوں یہ بھی مانتا ہوں، اور جو کچھ وہ دین کہتا ہے ان میں سے کوئی چیز نہیں مانتا. الہ مانتا ہوں خدا کو، کہ بھی وہ تو اس کے معنی حاکم مطلق ہیں. نہیں جی میں اس کو معبود مانتا ہوں، پرستش کرتا ہوں، اس کی محکومیت سارے دنیا کے خداؤں کی اختیار کرتا ہوں، پرستش خدا کی کرتا ہوں. دیکھا نا آپ نے مذہب کتنا فریب دیتا ہے انسان کو. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. یہ ایک لفظ آ گیا ہے، پہلے بھی آ چکا ہوا ہے، میں اس کی وضاحت کر چکا ہوا ہوں، لیکن پھر اس آیت میں چونکہ آ گیا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. ذنب کے معنی گناہ کیا گیا، استغفار کے معنی بخشش مانگنا ہوا. تو کہا اے رسول ذنب کا بھی ہے یہاں، تو معاذ اللہ میں کہہ رہا ہوں جو ترجمہ کر دے، اپنے گناہ اور مومنین مومن مردوں مومن عورتوں کے گناہوں کی بخشش مانگ خدا سے. یہ اس کا کیا ترجمہ یا یہ سمجھ لیا اس کا مفہوم، اور آگے پھر چل پڑی. چل سو چل، 1000 برس سے یہ بات چلی کہ رسول معصوم ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے تو پھر یہ جو گناہ کہا ہے قرآن نے لذنب کا، یہاں بھی کہا ہے اور ایک دو مقام بھی ہیں کہ رسول سے کہا ہے کہ تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ خدا سے، بخشش مانگ خدا سے، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ معصوم بھی ہوتا ہے. دھنتے چلے آ رہے ہیں 1000 برس سے. معصیت نہیں ہے ذنب جو ہے عزیزان مان، وہ معصیت ہے جس کا مرتکب رسول نہیں ہوتا. اگرچہ وہ کہتا یہ ہے کہ اگر میں بھی معصیت کا ارتکاب کروں تو خدا کی گرفت سے میں بھی نہیں بچ سکتا، اگر میں کروں تو ہے. وہ معصیت ہے حکم خداوندی کی، حکم عدولی، سرکشی، مدن اس کے متعلق، اس کے خلاف کرنا. رسول یہ نہیں کرتا. ذم میں نے سمجھایا ہوا ہے، اب زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس کے معنی بنیادی معنی اگر لے لیے جائیں نا، جس میں یہ عرب استعمال کرتے تھے اس چیز کو، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کہاں لے جاتا ہے قرآن. ذنب ہوتا ہے وہ دم جو کسی مویشی کے پیچھے ساتھ اس کے لگی ہوئی ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے اس دم میں؟ چپکی ہوئی ہوتی ہے، جہاں جائے ساتھ وہ چلی جا رہی ہوتی ہے. کسی کے پیچھے ایسی چیز کا چپک جانا اور ایسا اس کے ساتھ چپکائے رکھنا اس کو پیچھے پیچھے جا کے کہ چھوٹ ہی نہ سکے، یہ ہے وہ غلط الزام تراشیاں، تہمتیں لگائی جائیں اور پبلسٹی ان کی مسلسل کی جائے، جہاں جائے اس کے پیچھے وہ چپکا دیا جائے. میں نے کہا نا یہ منافقین کی زندگی تھی اس قسم کی. یہ قریش یہ نہیں کرتے تھے، یہاں آ کے یہ صورت تھی، پھر طرح طرح کے الزامات تراشتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں میدان جنگ کی تلوار وہ اذیت نہیں پہنچاتی جو غلط الزام اور تہمت، اور پھر ان کی اس طرح سے پبلسٹی جو ہے وہ تو زندگی اجیرن کر دیتی ہے، جینا حرام کر دیتی ہے انسان کے اوپر. قرآن میں یہ چیزیں رسول اللہ کے متعلق یہ ہیں کہ یہ جو تھے منافقین کیا کیا کس کس قسم کی الزام تراشیاں کرتے تھے. مومنین کے متعلق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. تو ایک تو یہ، اور استغفار کے معنی بخشش مانگ نہیں، تم ایسا کرو، اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز سے حفاظت کے سامان طلب کر لینا. تم اس کے برعکس ایسا کرو کہ جس سے خود بخود تمہاری بریت ہو جائے.
جو الزام لگاتے ہیں اس کے خلاف اس قسم کی روش اختیار کرو، اس قسم کے اعمال اختیار کرو، اس قسم کی اپنی سیرت ایسی بناؤ کہ لوگوں کی نگاہوں میں آ جائے کہ جھوٹ بولتے ہیں صاحب۔ یہ ہے استغفار، وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، لغزش کہیں ہوتی ہے تو اس کا ازالے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے کہیں زیادہ بہتر اچھا کام کرو۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ بڑا بخیل ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ تم اس قدر خیرات کرو کہ دنیا میں ڈنکا بج جائے تمہاری سخاوت کا، خود بخود وہ الزام دھل جائے گا، اس سے مغفرت حاصل ہو جائے گی۔ ذنب ایک تو اس چیز کو کہتے تھے، دوسری ایک اور چیز بھی تھی، خدا کی طرف سے احکام آتے تھے، ان احکام کو ایگزیکیوٹ کرنا، عملاً نافذ کرنا، اس کے مطابق جماعت کو تیار کرنا، پھر اس کے مطابق آگے عمل کرنا، یہ رسول کا فریضہ تھا سب سے پہلے۔ یہ ایسا کچھ کرنے میں بعض اوقات کچھ تدبیری غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان تدبیری جنگ کے میدان میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے، سپہ سالار سے کوئی تدبیری صاحب ہو جاتا ہے، اس سے کچھ نقصان بھی پہنچتا ہے، اس کے بعد اس نقصان کا ازالہ جو ہے فوراً دوسری تدبیر اختیار کی جائے کہ اس کا ازالہ بھی کر دے اور فائدہ بھی پہنچا دے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ رسول نبی یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعتبار سے تو خدا کی طرف سے وحی آتی تھی، اس میں تو سوال شائبہ تک بھی نہیں ہے کسی غلطی کا، کسی صاحب کا، کسی سکم کا، لیکن عملی دنیا میں جب اس کو رائج یا نافذ کرنا ہوگا تو پھر تو یہ زندگی کے وسائل اسباب جو دنیا کے ہیں انہیں اختیار کرنا ہوگا، اس جماعت سے ہی کام لینا ہوگا۔ اس میں بعض اوقات بعض صحابی ہو جائیں گے کہ نہیں اسلام یوں کرنا چاہیے تھا، یہ کوئی بات معصیت کی نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے جسے آپ کہیں گے، ہوتا رہتا ہے، ہوا دوسری بات احساس ہو گیا اس کا ازالہ کر لیا۔ ذم کے یہ معنی بھی ہوتے ہیں، اس ہونے کے بعد پھر جو اس سے نقصان پہنچا ہے اس کا ازالہ کر دیا جائے، اس سے حفاظت کا سامان معلوم کر۔ اور یہ کون سا وقت تھا جب یہ چیزیں زیادہ ہو رہی تھی؟ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، مدینے مکے سے ہجرت کر کے مدینے آنا کتنا بڑا مرحلہ تھا عزیزان میں۔ اس زمانے میں جب کہ سامان وصل و رسائل کی اتنی فراوانی ہے، انتظامات اتنے وسیع ہیں، اب بھی جن لوگوں کو اپنے ملک سے کہیں دوسری جگہ آنا پڑتا ہے، حالانکہ بڑے انتظامات ہوتے ہیں، سوچئے کہ کس قدر اس کو اذیتیں، کس قدر تکالیف، کس قدر مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر جتنے انتظامات کرنے ہوتے ہیں اس میں کئی یہ ہے وہ مرحلہ متقلب اور مثوا، جہاں سے تم نے چلنا ہے، آنا جانا جس کو کہتے ہیں وہ، اور جہاں آخر میں جا کے جو تمہاری منزل مقصود ہے، جہاں جا کے ٹھہرنا ہے تم نے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ زندگی ہے مکے سے ہجرت کی، مدینے میں آ کے نئی جگہ قیام کرنے کی، تو ان کے اندر تو کئی تدبیری اسکام رہ جائیں گے عزیزان من، اس کا ازالہ کیا جائے۔ یہ نہ جرم ہے، نہ گناہ ہے، نہ کوئی غلطی ہے، کچھ نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ایسے ہو جائے اس کا ازالہ فوراً کر لیا جائے۔ اب پھر درمیان میں یہ حصہ آیا اور اس کے بعد پھر آگے اسی موضوع کی طرف۔ اب یہ مدینے کی زندگی ہے کہ جہاں یہاں پہنچنے کے بعد قریش کو اطمینان سے بیٹھ جانا چاہیے تھا کہ اب وہ اگر وہاں ان کو کوئی خطرہ تھا ان مسلمانوں سے، اس جماعت مومنین سے، تو وہ تو ٹل گیا، وہ وطن چھوڑ کے دوسری جگہ چلے گئے، انہوں نے کوئی واسطہ نہیں رکھا پھر مکہ سے۔ لیکن نہیں، آپ دیکھیں گے کہ جتنی جنگیں قریش کے ساتھ ہوئی ہیں، فتح مکہ کے زمانے میں تو حضور وہاں گئے ہیں، اور وہ بھی
اس سے جو 2 برس پہلا صلح حدیبیہ میں جس طرح سے واپس آنا پڑا تھا اس کے بعد گئے، ورنہ ساری جنگیں ایسی ہیں جہاں انہوں نے حملہ کیا ہے۔ تو مدینے میں آ کے پہلی دفعہ اجازت دی گئی ہے جنگ کرنے کی، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ عام طور پہ یہ سوال کیا جاتا ہے جناب اسلام بزور شمشیر پھیلا اور دیکھیے رسول اللہ نے اتنی جنگیں کی، یعنی یہ اس طرح سے جنگیں کی کہ قریش وہاں سے پورا لشکر لے کر، اس زمانے میں 1000 کا لشکر بہت بڑی چیز ہوتا تھا عزیزان من، مسلح، اور قریش تو بڑے جنگجو واقع ہوئے تھے، وہ وہاں سے مکے سے چل کے مدینے آ پہنچے ہیں حملہ کرنے کے لیے، اور یہ مدینہ سے ذرا باہر نکل کے ان کے میدان جنگ میں ان کے لیے پہنچے ہیں۔ 2 ہجری کا واقعہ ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ ابھی یہ مہاجر تھے، پناہ گزین تھے، ان کے پاس تو سواری بھی نہیں تھی اس زمانے میں، پوری تلواریں بھی پوری نہیں تھیں، لیکن اس مقام پہ یہ ہے وہ پہلی آیت جو جنگ کی اجازت دی گئی ہے 22/39، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں پہ کہ جن پہ اس قدر مظالم ہوئے ہیں بالآخر انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ ہاں بھائی تم بھی اپنی مدافعت کے لیے باہر نکل آؤ۔ یہ ہے اجازت جو پہلی دی جا رہی ہے جنگ کے لیے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یہ سمجھ رہے تھو کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ کون لوگ ہیں یہ جنہیں اجازت دی جاتی ہے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کن حالات میں یہ اجازت دی گئی تھی۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ وہ مظلوم ہیں کہ جن کو ان کے گھروں تک سے نکال دیا۔ کس جرم میں؟ صرف اس جرم میں کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا الہ اللہ ہے، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ اس جرم کی پاداش میں انہیں گھروں تک سے نکال دیا گیا، اور پھر جب یہ یہاں آ گئے تو یہاں پیچھا نہیں چھوڑا، یہاں حملہ کرنے کو آ گئے۔ اس مقام پہ اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو، اور کاہے کے لیے اجازت دی جاتی ہے؟ اسلام پھیلانے کے لیے، ان کے مندر ڈھانے کے لیے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، کہا کہ اگر خدا ایسا انتظام نہ کرے کہ مستبد، ظالم، جابر، طاقتور حکومتوں کی مدافعت انسانوں کی دوسری جماعت سے نہ کرائے، دیکھیے انسانوں سے کراتا ہے قرآن، اگر ایسا وہ انتظام نہ کرے تو دنیا میں عیسائیوں کے گرجے، یہودیوں کے صومعے، ہندوؤں کے مندر، یوں آج مجھے کہنے دیجیے مسلمانوں کی مسجدیں، کسی مذہب کی پرستش گاہ باقی نہ رہے، سلامتی نہ رہے، توڑ کے رکھ دیں۔ اس لیے اجازت دی جاتی ہے کہ اگر یہ لوگ آئیں تو عزیز ایمان آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مجاہدین مسلمانوں کی فوج ہے اس کا فریضہ کیا ہے؟ عیسائیوں کے گرجا کو ڈھانے کے لیے اگر کوئی حملہ کرتا ہے، ان کا فریضہ ہے کہ اس کا مقابلہ کریں جا کے۔ مسجد کا ذکر تو آخر میں آیا ہے یہاں۔ تمام اہل مذاہب کی معابد جو ہیں، پرستش گاہیں جو ہیں، ان کی حفاظت کے لیے یہ اپنے سینے پہ تیر کھائیں گے۔ یہ جماعت انہیں اجازت دی گئی ہے کہ آئیے صاحب، بات یہاں تھی۔ یہ آیت نازل ہوئی، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، یعنی خود ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ اب تو ایسے حالات نازک ہو گئے ہیں کہ ہمیں اجازت دینی چاہیے کہ ہم بھی میدان جنگ میں جا کے ان کا مقابلہ کر دیں۔ گویا نظر آ رہا ہے کہ حالات کا تقاضا تو یہ ابھر رہا تھا اور ابھی اجازت نہیں ملی تھی، اور یہ چیز جو تھی ان کے سینے میں، یہ تڑپ تھی کہ ہمیں کیوں نہیں اجازت مل رہی۔ لولا نزلت سورۃ، کہا یہ جو سچے مومن تھے ان کے اندر تو یہ بات تھی، کہتے تھے یہ بھی، اور آگے بات آ گئی پھر وہی منافقین کی۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ
رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت فاولی لہم. کہا یوں زبان سے تو یہ کہتے تھے کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے جنگ کی اجازت کہنے لگے. اب جو جنگ کی اجازت کے لیے حکم نازل ہوا تو ان منافقین کی کیفیت یہ ہے کہ یہ سنتے ان پہ غشی طاری ہو گئی, موت کی غشی طاری ہو گئی. کہا ہے یہ کیا ہو گیا, میدان جنگ میں جانا پڑے گا. اولا کہا ان کی تباہی ہو. جب تک یہ بات نہیں تھی تو یہ بھی باقیوں کے ساتھ کہتے تھے کہ ہاں ہاں صاحب ٹھیک ہے, خدا کی طرف سے حکم نہیں ملتا, ہم کیا کریں, بیٹھے ہیں آرام سے. اور جب وہاں سے یہ حکم آ گیا تو اب یہ دو جماعتیں ہو گئی. ایک تو یہ تھے جو سچے مومن تھے, جنہوں نے اس موت میں زندگی کو دیکھا, لپک کے چلے گئے عروس موت کو گلے سے لگانے کے لیے کہ وہاں حقیقی زندگی ان کو مل رہی تھی. اور ایک یہ تھے کہ پہلے یہ کچھ کہتے تھے اور جب یہ حکم نازل ہوا ہے تو اس کے بعد جسے ہم کہتے ہیں نا موت پڑ گئی, وہ یہ ہے ہی ایسی غشی طاری ہوئی گویا موت پڑ گئی ان کے اوپر. اب پرکھ ہو گئی ایک ہی حکم کے اندر. اس فرق کے متعلق دوسرے مقام پہ بات ذرا زیادہ واضح ہوئی ہے عزیزان من, بڑی اہم آیت ہے. سورہ نساء کی آیت 77 4/77 ہمارے متعلق. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. کہا یہ لوگ تھے کہ جب تک تو دین اپنے ابتدائی مرحلے میں تھا, یہ نظام ہمارا ٹریننگ کا تھا, تربیت کا مرحلہ تھا, صلاۃ و زکوٰۃ کا مرحلہ یوں کہیے, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. جب تک تو اتنی سی بات تھی تو یہ ساتھ اس جماعت اور نظام کے ساتھ چپکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری, رنگ چوکھا ہو, بات اتنی سی ہے ساری, نماز پڑھ لو کچھ خیرات دے دو. کہا جب تک تو یہ کیفیت تھی اور ان سے کہا گیا تھا کہ نہیں بس آگے نہیں بڑھنا تم نے, یعنی وہ جو مرحلہ تھا شمشیر زنی کا وہ نہیں آیا تھا, ابھی ابتدائی مرحلہ تھا, ٹریننگ کا مرحلہ تھا, وہاں تک تو یہ ٹھیک تھے. فلما كتب عليهم القتال واذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية. جو ہی جنگ کی آیت حکم نازل ہوا تو موت پڑ گئی, کانپنے لگ گئے کہ نہیں صاحب یہ تو ہمیں مار دیں گے. اتنا ڈرنے لگ گئے ان سے کہ خدا سے بھی اتنا نہیں ڈرے. اور اس کے بعد ہے قالوا ربنا لما كتبت علينا الكتاب. کہا او یا اللہ اچھے بھلے ہم تو بیٹھے تھے سمجھتے تھے کہ اسلام اسی کا نام ہے, نماز پڑھ لی, زکوٰۃ کی خیرات دے دی, یہ کہا جا رہا ہے کہ میدان جنگ میں جا, یہ کہے کو حکم نازل کر دیا تو نے, کہا یہ کہہ رہے ہیں. دیکھتے ہیں مذہب میں پہنچ کے پھر کیا ہوتا ہے. مذہب تو نام رہ جاتا ہے نماز اور زکوٰۃ کا, اور یہ جو میدان جنگ میں جا کے جان دینا ہے, مدافعت کرنا ہے, یہ حکومت کا کام ہو جاتا ہے. اگرچہ یہاں ہمارے ہاں نہ وہ نظام تھا اسلام کا نہ وہ چیز تھی, لیکن بہرحال جنگ تو ہوتی تھی. 65 کی جنگ جو ہوئی ہے ہمارے ہاں وہ اس مقام تک آ چکے تھے جسے کہیے کہ ان کے بوٹوں کی آہٹ یہاں سنائی دیتی تھی لاہور والوں کو, اس مقام تک وہ آ چکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے مملکت کی فوجیں تھیں وہ تو گئیں, اس سارے مارکے میں آپ نے دیکھا کوئی مولوی صاحب وہاں جا کے میدان جنگ میں شریک ہوئے تھے, کوٹھے پہ چڑھ کے اذانیں دینے لگ گئے تھے. کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. کہا یہاں تک تو وہ اسلام کے ساتھ بالکل چپکے اور شدت کے ساتھ چپک گیا تھا. لیکن جو ہی جنگ کا وقت آیا
تو کہنے لگے کہ یہ کہ وہ اللہ میاں سے کہتے ہیں کہ یا اللہ بیٹھے بٹھائے ہم آرام سے تھے، یہ تم نے کیا کر دیا، یہ جنگ کا حکم دے دیا سر۔ یہ ہوتا ہے دین جب مذہب میں بدلتا ہے تو نیکی نام رہ جاتا ہے، حالانکہ یہی جو زکوٰۃ اور یہی جو صلاۃ تھی، دین کے جو پروگرام تھے اس میں اہم ستون تھے یہ، لیکن یہ سب تیار کرتے تھے میدان جنگ میں جانے کے لیے۔ منزل آخری جو ہے مومن کی وہ تو شہادت ہے نا، یہ تو سارا قصہ پہلا کا جتنا بھی ہے وہ تو ٹریننگ ہے، وہ تو کاکول کی پی ایم میں ہے، یوں کہیے تیار کیا جاتا ہے اس کے اندر سپاہی کو۔ یہ سارے جتنی ہیں تربیت گاہیں ہیں عزیزان ایمان، ایک قربانی کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے۔ وہ آخری منزل اس کی میدان جنگ ہے، جہاں ہتھیلی سر ہتھیلیوں پہ رکھ کے یہ خدا کی راہ میں چلے جاتے ہیں، ایک عارضی زندگی کے عوض ایک ابدی حیات حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن بڑا سخت مرحلہ ہے۔ یہ ساری جتنے بھی آپ کے ہاں کے شعائر ہیں، دین کے احکام ہیں، یہ ارکان ہیں، اس آخری مقصد کی تیاری کے لیے مومن کے لیے تربیت گاہوں کے ارکان اور پروگرام ہیں۔ یہ مذہب میں پہنچ کے یہی مقصود بالذات ہو جاتے ہیں۔ وہ کام ہو جاتا ہے حکومت کا، حکومت اور اس کی فوجیں وہ تو یہ کچھ کریں، اور ہم جو اہل مذہب ہیں، دیندار ہیں، اسلام پرست ہیں، ہم اور زیادہ نمازیں پڑھنے لگ جائیں، پھر نوافل کا اضافہ اس میں کر لیں، پھر اشراق کا اضافہ اس میں کر لیں، ہم یہ کچھ کرنے لگ جائیں۔ دیکھا قرآن نے کیا کہا ہے، یہ ان لوگوں کا ذکر تھا۔ ذکر فیہ القتال اور آیت الذین فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، دلوں کا روگ بتایا ہے۔ یہ مطلب دلوں کا روگ ہے، غلط چیز سے اطمینان حاصل کر لینا، وہ اطمینان نہیں ہوتا، فریب نفس ہوتا ہے، اور اسی کو تو مرض کہتے ہیں دلوں کا، جسے آج سائیکولوجیکل ڈیزیز آپ کہہ رہے ہیں نا، آج کی اصطلاح میں قرآن اس کو ہمیشہ دلوں کا مرض کہتا ہے۔ اس زمانے میں اس نے یہ جو مرض ہیں جسمانی اور قلبی، اس کا فرق کیا ہے، اس نے دلوں کا مرض، ينظرون علیک نظر الہ الموت فاولی لہم، کہا کہ ایسے وقت میں کیا چاہیے تھا، طاعتم، کیا بات ہے، ایک لفظ ہے، حکم آیا اور اس کے سامنے جھک گئے، قول معروف، پھر آپس میں بھی باتیں وہ کیں جو اس مقصد کے حصول کے لیے جانی پہچانی ہوئی، وہی تذکرہ ہو، وہی ذکر ہو، اسی کی طرف جانے کے متعلق ساری گفتگو ہو، سارے تذکرے ہوں۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو پھر جب معاملہ پختہ ہو جائے، طے ہو جائے بات کہ ہاں اب میدان جنگ میں جانا ہے، تو اس کے بعد جو خدا نے کہا ہے یا جو تم نے وعدہ کیا تھا، جس کا دعویٰ کرتے تھے تم ایمان کا، اس کی صداقت اپنے عمل سے پیش کر دینا، یہ ہے نیکی، خیر لہم، نیکی اس کو کہیں گے۔ پھر اس کے بعد وقت ہو گیا عزیزان من، سورہ محمد کی آیت 21 تک ہم آ گئے، 22ویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت